فانطلقا، دونوں نکلے چلے. یوشع بن نون کو تو وہیں چھوڑ دیا اور پھر سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، سفینہ یعنی کشتی میں جب وہ دونوں سوار ہوئے، کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، بڑی ان کی عزت کی، اور انہوں نے کرایہ بھی ان سے جو لینے سے انکار کر دیا، شوق سے خود ہی سوار کر لیا. یہ 10 بھائی تھے، اس میں سے 5 جو ہے وہ معذور تھے اور 5 جو ہیں ان کی گزر اوقات جو ہے وہ کشتی پر ہی ہوتی تھی. کشتی جو ہے وہ انہوں نے نئی بنائی تھی، گو کہ کچھ عرصہ گزر چکا تھا لیکن بڑی خوبصورت تھی، اس میں کوئی عیب نہیں تھا. خرقاها، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے چیر ڈالا، اور اس طرح چیرا کہ جب ان 5 بھائیوں کی توجہ دوسری طرف ہوئی تو چپکے سے آپ نے ایک تختہ نکال کر پھینک دیا سمندر میں. بظاہر یہ عمل عجیب و غریب تھا کہ جن کشتی والوں نے آپ پر احسان کیا، آپ کی عزت کی، آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے چوری چھپے، یعنی اس کے سامنے نہیں، ان کا منہ اس طرف ہے، آپ نے ایک تختہ اٹھا کر پھینک دیا، تو کشتی کو تو آپ نے عیبدار کر دیا. دوسرا یہ کہ بظاہر تختے کے کاٹنے سے پانی اندر تو نہیں گھسے گا، لیکن کبھی کبھی پانی کی لہریں جو ہیں بڑی وہ تیز ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ کشتی کی جو بارڈر ہوتی ہے اس کو ذرا اونچا بنایا جاتا ہے، تو اگر یہ بارڈر میں کچھ کمی ہو تو پانی اندر آنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو گو کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن اس میں عیب بھی ہوا اور خطرہ بھی ہے. قال، آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اخرقتها، کیا آپ نے اس کشتی کو چیر دیا؟ لتغرق اہلها، تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے یہ کام تو اچھا نہیں کیا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آپ نے کہا میں نے نہ کہا تھا بے شک آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، آپ میری باتوں کو برداشت نہیں کر سکیں. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ نے کہا میں بھول گیا، اس بھول پر آپ میری گرفت نہ کریں. ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیں. یہاں پر بتانا ہمیں جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے، یہ کشتی کا جو تختہ آپ نے چیرا، اللہ کے حکم سے چیرا تھا، اس میں جو مصلحت تھی وہ آگے بتائی جائے گی. بتایا جا رہا ہے کہ انسان اچھے سے اچھا کام کرنا چاہے لیکن اس کے باوجود کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے ایسا کیوں ہوا. اور یہ ایک مشہور بات ہے اور بڑی بوڑھیوں کی زبان پر ہوتی ہے کہ اگر چپل کھو جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بڑی بلا ٹل گئی. تو بڑی بلا بسا اوقات ٹلتی ہے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے. فانطلقا، پھر دونوں چلے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پکا ارادہ کیا کہ اب میں نہیں بولوں گا، لیکن آگے جو انہوں نے کام کیا وہ کام تو کشتی والے کام سے بھی بہت بڑھ کر تھا، بڑا ہی عجیب و غریب تھا. فانطلقا، پھر جب وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، ایک بستی سے گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، بڑا خوبصورت بڑا ہی پیارا بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا، اسے زمین پہ لٹایا، اسے ذبح کر دیا. اذا لقیا غلاما، جب ایک بچے سے وہ دونوں ملے، فقتلہ، انہوں نے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر تو آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس بچے کے تو گناہ کاؤنٹ بھی ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی نہیں لکھے جاتے. تو کہا کہ یہ بچہ ہے، اس نے کیا قصور کر دیا کہ آپ نے اسے جو قتل کر دیا؟ کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا.